شروع اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی کھدائی دوبارہ کس نے کی اور کیوں کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیا وصیت کی تھی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر کے تعلق پر بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ والدہ راحیل تھی جو یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن راحیل سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام والدہ کی طرح حسن و جمال میں لسانی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی اور کبھی بھی انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ پھر شدید قربت اور محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نبوت کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمیوں کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے تو بتائیں وہ کون سا نبی ہے جس کا ایک بیٹا شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گیا۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ مکہ میں اس وقت اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ انجیل و تورات کے کوئی جز معلوم ہو سکے۔ ان کے سوال پر سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے۔ اس لیے واقعے کو بیان کرنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ پیارے دوستوں، بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس کا انہوں نے اپنے والد سے یوں ذکر کیا کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑے منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا کہ سورج، چاند، ستارے، مطلب سورج کو باپ، چاند کو ماں اور 11 ستارے یعنی ہم بھائی یعنی یوسف علیہ السلام ہمیں خود سے حقیر سمجھتے ہیں اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار دو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر والد کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اچھی حالت میں ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر ساتھ لے جائے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہیں ساتھ بھیجنے کی بات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ ہو تم لوگ کھیل کود میں غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا انہیں کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہوئے۔
اگلی صبح روانگی سے پہلے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ تھے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے اتارا اور اسے مارنے لگے۔ یوسف کے دل پتھر کے بن گئے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا اور اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب وہ اس سے لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹان لیا کہ اسے غیر آباد کنویں میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی کہ یقیناً ایسا وقت آئے گا کہ تم انہیں اس کے سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے پہچان نہ پائیں گے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 11 سال بھی تحریر کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس بکری کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہ بکا کرتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھایا تھا۔ شام کو جب ہم واپس سامان کے پاس آئے تو ایک بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض لے کر روتے روتے حجرے میں چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آ گئے اور فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد بھائی یہودا نے کہا کہ بابا ہم تو خود حیران ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی ہو گئی اور وہ نقل مکانی کر کے یعقوب علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، اس غیر آباد علاقے سے ان کا گزر ہوا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ان میں سے ایک شخص اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے جب ڈول کو کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی اور اس رسی کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس شخص جس کا نام مالک بن دبر تھا، جب اس نے ڈول کے ساتھ نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج میں یوں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا ہوں تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا۔ اس قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بہت پیار و عزت و احترام سے رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات میں سے گزارنا تھا۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور اللہ کے حکم سے ساتوں دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ دوڑتے دوڑتے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا دامن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ زلیخا نے دامن کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ بھاگتے بھاگتے یوسف علیہ السلام آخری دروازے پہ پہنچا تو عزیز مصر کو اپنے سامنے پایا۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اپنے شوہر کو جب دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور کہا کہ جو شخص تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اسے قید کیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اکساتی رہی اور پسلاتی رہی۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس وقت زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پٹا ہوا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی قید کر لیا گیا اور اللہ کے حکم سے اسے قید سے نکال کر عزیز مصر بنایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحمدل بادشاہ سے غلہ لے کر آ جاؤ۔ بنیامین کے علاوہ 200 بھائی شاہی دربار میں پہنچ گئے، جہاں یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 برس تھی، اور جب ان کے بھائی جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ ان کے گلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک دیا۔ بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی سارے مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جو تمہیں پتہ نہیں۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر عزیز مصر کے دربار میں گئے اور اپنے بھائی کی رہائی کی اپیل کے ساتھ باپ کے بڑھاپے، ذوق اور دوسرے بھائی کی جدائی کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام خط بھی لکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر اپنے بھائیوں سے سوال کیا، تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کے منہ سے بھائی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو وہ گھبرا گئے اور پوچھا کہ کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا۔ بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور صبر کرتا ہو تو اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سارا اناج دیتے ہوئے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا کرتا لو اور اس سے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان سے ان کی بینائی آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ واپس روانہ ہوا اور کنعان پہنچا۔ بھائیوں نے کرتا والد صاحب کے چہرے پر ڈالا جس سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ 40 سال بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات نے انہیں ابدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، اور اسی طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور وہ دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ پیارے دوستو، اب یہاں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور وصیت کے تعلق کی تفصیل بتاتے چلیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پہ ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے برکات سے مستفید ہوا جا سکے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کے برکات دریائے نیل کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکیں۔ وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے واپس فلسطین جائے یعنی کنعان جائے تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے،
क्योंकि इस दौरान कई ज़माने गुजर चुके थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान भूल चुके थे। तहकीक करने पर पता चला कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर इससे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ और इसका वादा किया जाए तभी वो ताबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया गया। यूँ इस बुढ़िया की मदद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत हासिल कर लिया गया, जो संगमरमर का एक बहुत ही खूबसूरत ताबूत था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को लेकर फ़लस्तीन आए। इसके बाद इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में वो ताबूत कहाँ दफन किया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स में अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन।